چین کی جیلوں میں کسی زمانے 15 لاکھ قیدی تھے اور یہ لوگ ریاست پر بوجھ بن چکے تھے۔ حکومت انہیں مفت رہائش، کھانا اور کپڑے بھی دیتی تھی اور ان کی حفاظت، بجلی، پانی اور گیس پر بھی اربوں روپے خرچ کرتی تھی۔ یہ اگر رہا کر دیے جاتے تو یہ پورے ملک کو خراب کرتے اور اگر جیلوں میں رہتے تو ریاستی خزانے پر بوجھ بنے رہتے۔ چین نے ان مفت خوروں کا دلچسپ حل نکالا۔ حکومت نے لاؤ گائی کے نام سے جیل ریفارمز شروع کر دی۔ چینی حکومت نے قیدیوں کو مختلف ہنر سکھائے اور پھر مجرموں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چھوٹے جرائم میں محبوس قیدیوں کو ملک کے اندر مختلف سرکاری ترقیاتی اسکیموں پر لگا دیا گیا۔ حکومت قیدیوں کو سائٹس پر بیرکس، بستر، لباس اور خوراک فراہم کرتی ہے۔ یہ لوگ قید کی مدت ختم ہونے تک ان سائٹس پر کام کرتے ہیں۔ یہ قیدی جب سزا پوری کر لیتے ہیں تو حکومت انہیں رہا کر دیتی ہے۔ حکومت درمیانے درجے کے جرائم میں ملوث قیدیوں کو ملک کی مختلف کمپنیوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ کمپنیاں ان کی خوراک، لباس، رہائش اور نگرانی کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ حکومت ان کمپنیوں کے ساتھ معاوضہ طے کرتی ہے۔ یہ معاوضہ حکومت کے اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کروا دیا جاتا ہے۔ حکومت یہ رقم جیلوں، عدالتی کارروائیوں اور پولیس پر خرچ کرتی ہے۔ اور پیچھے رہ گئے سنگین جرائم میں ملوث قیدی تو حکومت ان قیدیوں کو بیرون ملک بھجوا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم اس سوال کے جواب سے پہلے ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے۔ چین اس وقت افریقہ، سری لنکا، مالدیپ، سینٹرل ایشیا، لاطینی امریکہ، بھارت اور ساؤتھ پیسفک جزائر میں بے شمار میگا پروجیکٹس شروع کر چکا ہے۔ چینی کمپنیاں پاکستان میں بھی 3 درجن منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری بھی ان منصوبوں میں شامل ہے۔ پاکستان میں 45 برسوں میں 25 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ چین یہاں 15 برسوں میں 46 ارب ڈالر خرچ کرے گا۔ یہ چین کی ایک ملک میں سرمایہ کاری ہے۔ آپ اسے سینٹرل ایشیا، افریقہ، سارک ممالک اور لاطینی امریکہ میں چینی سرمایہ کاری کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری مستقبل میں مزید بڑھے گی کیونکہ چین کی اقتصادی پالیسی تیسرے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ چین نے پہلے فیز میں اپنے لوگوں کو ہنرمند بنایا، دوسرے فیز میں ملک کو فیکٹری بنا کر پوری دنیا کو مصنوعات سپلائی کرنا شروع کی اور اب یہ تیسرے فیز میں دنیا کی اہم جغرافیائی گزرگاہوں پر کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ ہنرمندی، صنعت کاری اور راہداری دنیا کے تینوں بڑے شعبے چین کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ چین اس کے بعد چوتھا فیز شروع کرے گا۔ یہ چوتھے فیز میں دنیا کی تمام منڈیاں، ہول سیلز مارکیٹس، شاپنگ سینٹرز اور ریٹیلرز شاپس اپنے ہاتھ میں لے گا، جس کے بعد مصنوعات کی تیاری سے لے کر فروخت تک پوری زنجیر چین کے ہاتھ میں آ جائے گی اور دنیا اس کی محتاج ہو کر رہ جائے گی۔ آپ آج بھی ریسرچ کر لیں، آپ کو چینی سرمایہ کار دنیا کے تمام بڑے ممالک کے بڑے شہروں کی منڈیوں پر قابض نظر آئیں گے۔ یہ قبضہ چوتھے فیز کی ابتدائی تیاریاں ہیں۔ یہ لوگ بڑی مارکیٹوں کے بعد چھوٹے ملکوں کی منڈیوں کی طرف آئیں گے اور پھر ان تمام منڈیوں کو آپس میں جوڑ کر اپنی اجارہ داری قائم کر لیں گے۔ چین 2049 میں خود کو دنیا کی واحد اقتصادی سپر پاور ڈکلیئر کرے گا۔ اس وقت چین کی دنیا میں اہم اقتصادی راہداریوں پر بھاری سرمایہ کاری جاری ہے اور ان اہم راہداریوں میں سے ایک راہداری پاکستان سے بھی گزرے گی۔ دنیا کو چین کے ان اہم منصوبوں میں بے شمار ماہرین نظر آتے ہیں۔ ان ماہرین کا ایک حصہ ان قیدیوں پر بھی مشتمل ہے جنہیں چینی لاؤ گائی اسکیم کے تحت ٹرین کیا گیا ہے۔ حکومت قیدیوں کو سفری کاغذات بنا کر دیتی ہے، انہیں دوسرے ممالک کے چینی منصوبوں میں کھپا دیتی ہے۔ یوں یہ قیدی دوسرے ملکوں کا راشن کھاتے ہیں، دوسرے ملکوں کا لباس پہنتے ہیں، دوسرے ملکوں کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، ہفتے میں 7 دن کام کرتے ہیں اور ان کا معاوضہ چینی حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ حکومت ان کی حفاظت، طبی معائنے اور جیل عملے کے اخراجات سے بھی بچ جاتی ہے۔ یورپ اور امریکہ چین کی اس پالیسی کے مخالف ہیں۔ امریکہ نے 2016 میں چین کی 3 بڑی کمپنیوں کی مصنوعات پر پابندی لگا دی تھی کیونکہ یہ کمپنیاں قیدیوں سے مصنوعات تیار کروا رہی تھی۔ مگر یہ ظلم کے اوپر محض ظلم ہے کہ ایک شخص جرم کے بعد ریاست کا داماد بن جائے اور ریاست اسے 10-20 سال تک مفت رہائش، کھانا، طبی سہولتیں اور لباس بھی فراہم کرے اور اس کی حفاظت پر لاکھوں روپے بھی خرچ کرے۔ یہ جیل اور یہ قید تو نہ ہوئی بلکہ پکنک پوائنٹ ہو گیا۔ چنانچہ چین کا فیصلہ درست ہے۔ یہ قیدیوں کو ٹرینڈ کرتا ہے، ان کو کام پر لگاتا ہے، اپنے قیدیوں کے اخراجات دوسرے ممالک سے وصول کرتا ہے اور الٹا معاوضہ بھی لے لیتا ہے اور یہ رقم بعد میں جیلوں، پولیس اور عدالتوں پر خرچ ہو جاتی ہے۔ یہ عین عقل مندی ہے۔ ہم جیسے ملکوں کو بھی اس عقل مندی سے سیکھنا چاہیے۔ آپ کسی دن پاکستان کی پولیس، عدالتوں اور جیلوں کا تجزیہ کر لیں، آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ پاکستان میں 3000 تک تھانے ہیں۔ ملک میں روزانہ اوسطاً 20,000 FIRs اور شکایات درج ہوتی ہیں۔ عدالتوں میں 17 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں۔ ملک میں 87 جیلیں ہیں۔ ان جیلوں میں 1.5 لاکھ قیدی بند ہیں۔ حکومت کو ہر سال جیلوں، عدالتی کارروائیوں اور تھانوں پر اربوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ آپ قیدیوں کو دیکھیں، یہ کتنے مزے میں ہیں۔ یہ جرم کرتے ہیں اور 10-15 سال کے لیے سرکار کے داماد بن جاتے ہیں۔ حکومت انہیں گرم اور ٹھنڈا پانی بھی دیتی ہے، انہیں ہیٹر اور پنکھا بھی فراہم کرتی ہے، 3 وقت مفت کھانا بھی دیتی ہے اور ان کے لباس، بستر اور ادویات کا
کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ ملک میں یہ سہولتیں آزاد شہریوں کو دستیاب نہیں ہیں۔ کیا یہ پاکستان جیسے غریب ملک سے زیادتی نہیں؟ ہماری حکومت قیدیوں کو چین کی طرح کام پر کیوں نہیں لگاتی؟ یہ انہیں کام سکھائے اور سڑکوں، نہروں، ڈیمز کی کھدائی پر لگا دے، ان سے ریلوے کی پٹڑیاں بچھوائے، ان سے مصنوعات کی پیکنگ کروائے اور ان سے چولستان اور تھر کے صحراؤں کو قابل کاشت بنوائے۔ یہ انہیں LOC کی حفاظت اور مورچوں کی کھدائی پر بھی لگا سکتی ہے۔ یہ ان سے افغانستان کی سرحد پر باڑ بھی لگوا سکتی ہے۔ آپ ان کے بازوؤں پر ٹریکر لگائیں اور انہیں کام پر لگا دیں، یہ ملک کا اثاثہ بن جائیں گے۔